أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم طالب علم ہو گئے ہیں. ہم قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں. ہم نے اپنے ذہن کو بنا لیا ہے کہ اب ہم قرآن کا علم سیکھنے والے ہیں. اور کوئی چیز یاد رکھیے کہ ہمیں بہت آسانی سے نہیں ملتی ہے. دنیا میں بھی کوئی شخص اگر بہت ہائیلی پیڈ جاب کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی صلاحیتیں لگانا پڑتا ہے. اینڈ دا مور ویلیوبل یو آر دا مور ہائیلی پیڈ یو آر. تو اس دنیا کا یہ اصول ہے. تو پھر ہم قرآن کو جب سیکھ رہے ہیں، ہے نا، ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو. اور اللہ کی رحمت مطلب جنت حاصل ہو. تو جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے. اس کے لیے محنت کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو، اپنے کام کو آپ ڈیوائڈ کر لیجئے. ہیو اے بیلنس ان یور ٹائم اینڈ ورک، تاکہ ہم جانیں کہ ہم اس قرآن کے علم کو کیسے حاصل کریں. کیونکہ اس دنیا میں قرآن کے علم سے بہتر اور کوئی چیز اور کوئی علم بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت اس چیز میں لگائیں. قرآن کی تفسیر جو ہے، قرآن کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، یہ ایک ٹریجر ہے. قرآن از اے سورس آف ٹریجر. اور یہ ہے کہ یہ جو خزانہ ہے قرآن، یہ ہر ایک کے لیے کھلا نہیں ہے. صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں. تو اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے، اور وہ اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ وہ ہدایت کی طلب بھی ہمارے اندر پیدا کرے. کیونکہ نو میٹر کہ کوئی شخص کتنا پڑھا لکھا ہو، ہاؤ اسکالرلی اے پرسن ہی از، قرآن کے علم کے بغیر وی آر این اگنورنٹ پرسن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص قرآن کے علم کو سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، اس کو لرن کرنا، اس کو حفظ بھی کرنا بہت آسان ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو، قرآن کو آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص بالغ ہونے سے پہلے قرآن کو یاد کرتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، تو انڈیڈ ہی ہیز بین گیون اے وزڈم ایز اے چائلڈ. بچپن میں ہی اللہ نے اس کو بہت حکمت عطا کر دیا ہے. ہم اس قرآن کے میسج کو کیا ہے سمجھ رہے ہیں. ہم اس کو اپریشیٹ اس وقت کریں گے کہ جب ہم اس کو اچھے سے سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے لینگویج، اس کا ٹون جو قرآن کا ہے، کس طرح سے قرآن کی جو آیتیں ہیں، کس طرح سے اللہ نے اس کو اسٹرکچر کیا ہے، بنایا ہے، اس کی گہرائی میں ہم اس وقت جائیں گے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن وہ ویلتھ ہے، اٹس دا ویلتھ کہ جس کے بغیر کوئی، دیر از نو پاورٹی. اینڈ قرآن کو حاصل، قرآن کا جو علم ہے وہ ایک ایسا ٹریجر ہے، وہ ایسا خزانہ ہے، ایسی قیمتی نعمت ہے کہ جس کے بغیر کیا ہے، جو قرآن کو حاصل کرتا ہے اس کے علم کو، ہی ہیز نو پاورٹی، اس کو کوئی غربت، کوئی غریبی نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بغیر دیر از نو ویلتھ وداؤٹ دا قرآن. جس شخص کے دل میں قرآن نہیں ہے، اے پرسن ہو لیکس اینی ٹریس آف قرآن ان ہز ہارٹ، اس کا دل کس طرح سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ از لائک اے روئنڈ ہاؤس. ایک ویران گھر کیسا ہوتا ہے کہ جو دل کے اندر قرآن نہیں ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی طرح بتایا ہے کہ جو بہت ویران گھر ہوتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب تمہارے معاملات when your affairs بہت مشکل نظر آتے ہیں تو پھر کیا کرے؟ ریسورٹ ٹو دا قرآن کی طرف جاؤ. اور ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں تو ہم کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, ہم کوئی ایسی دوائی کی طرف جاتے ہیں کہ سم پلز جس کی وجہ سے ہمارا جو مشکل ہے, ہارڈ شپ سے وہ ہم سے دور ہو جائے. یا پھر اپنی جو ٹریجک سٹوری ہے اس کو فیس بک پر یا کوئی سوشل میڈیا پر ہم اپلوڈ کرتے ہیں, اور اگر یہ ساری چیزیں ہمیں عذر راحت نہیں دیتی ہے تو پھر اپنی جان بھی لے لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن کیا ہے, یہ پڑھو, یہ تمہارے لیے اٹ از یور بیسٹ کمپینین. اور ہماری ساری مشکلوں کی جو دا سلیوشن فار آل آر پرابلمس کہاں ہے؟ یہ ہماری دنیا کی جو چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے ہیں سوائے کہ اللہ کی کتاب. تو ہم اللہ کی کتاب کو اس لیے پڑھ رہے ہیں, اپنی ساری توجہ, اپنی محنت, اپنی صلاحیت ہم انشاءاللہ اس میں لگا دیں گے. آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 19 سے. اس سے جو ہم نے اس سے پہلے جو آیت پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے آیتوں کو جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو شروع میں اللہ نے کیا ہے, 3 قسم کے لوگوں کا بیان کیا ہے. سب سے پہلے جو متقی ہے, اور متقی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کافر کی مثال کافر کا بیان کرتا ہے کہ ان کے کوالٹیز کیا ہے, ان کے کیریکٹرسٹکس کیا ہے. یہ البقرہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے, اور یہ مدنی سورہ کب نازل ہوا تھا کہ ہجرت کے بعد نازل ہوا تھا. تو جو معاشرہ مدینے میں قائم ہو رہا تھا وہ معاشرہ جن لوگوں سے بنا تھا واز اے ویری یونیک اینڈ ڈسٹنگوشڈ ون. اور جو اللہ نے جو قرآن میں جو ابتدا میں متقین کی صفات بتائی تھی وہ صحاباز کی صفات تھی, اور اللہ قرآن میں بار بار ان کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے کہ وہ سابقون اور اولین میں سے تھے. پھر دا سیکنڈ کیٹیگری کون تھے؟ جو ڈس بلیورز, جو کافر تھے, جو کیا ہے آؤٹ رائٹ اس دین کو, اسلام کو, قرآن کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, دے ریجیکٹڈ ایوری تھنگ اباؤٹ اسلام. اور پھر مدینہ میں یہ دو گروہ جو ہے یہ مدینہ میں تھا, ایک تو سابقون اور اولین بھی تھا اور پھر کفار بھی تھا, اور پھر ایک تیسرا گروہ, اے تھرڈ ٹائپ آف گروپ بھی مدینہ میں تھا, اور وہ تھا منافق کا گروپ. اور اس کی کوالٹیز بھی ہم نے کیا ہے ان آیتوں میں, پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا. پھر ہم نے اللہ نے کیا ہے ان منافق کی جب کوالٹیز بیان کیا تھا تو پھر اس کے بعد اس کو اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سے بھی سمجھایا تھا. یہ قرآن کا اصول ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہے, ڈسکرائب کرتا ہے, تو وہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے, کیونکہ مثال ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بہت آسانی سے جو بات ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. اور مثال بھی قرآن ایسی دیتا ہے کہ وہ اس سچویشن میں از دا موسٹ سوٹیبل ایگزامپل. تو یہاں اس پچھلی آیت میں, آیت نمبر جو 18 میں اللہ نے بیان کیا ہے منافق کی جو مثال ہے اس کا ایک ایگزامپل دیا ہے. اور منافق کون ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ منافق وہ ہے کہ جو کہتے کچھ ہے لیکن ہے کچھ اور. اور یہ منافق کا جو گروپ تھا یہ مکے میں نہیں تھا بلکہ یہ مدینے میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو یہ منافق کا گروپ جو تھا وہ صرف مدینے میں تھا. مکے میں تو جو اسلام قبول کرے گا, جو اپنے اسلام کو ڈکلیئر کرے گا, وہ تو کیا ہے, وہ تو ستایا جائے گا, اس کو تو ٹارچر کیا جائے گا. لیکن مدینے میں صورتحال ڈفرنٹ تھا. وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ گروپ جو منافق کا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے میں لگے تھے, اور وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کے کیا ہے وہ دشمن بن گئے تھے. اس کے بہت سے وجوہات ہیں. کیا ریزن تھا کہ یہ یہود جو تھے, یہ منافق جو تھے, وہ دین اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے. جب وہ مدینے میں تھے تو ان کے ساتھ عربی قبائل, عرب ٹرائبز بھی اس وقت مدینہ میں موجود تھے, جیسے اوس اور خزرج. یہ ٹرائبز جو مدینہ میں موجود تھے یہ بہت سالوں سے ان کے بیچ بہت دشمنی ہو رہی تھی. فار جنریشنز یہ ایک دوسرے کے کیا ہے وہ دشمن تھے. اور یہ بہت زیادہ یہ جو اوس اور خزرج تھے یہ جو یہود تھے ان کے جو دین تھا, ان کی ریلیجن, ان کے فیتھ کی طرف بہت زیادہ متاثر تھے. کیوں متاثر تھے؟ کیونکہ وہ خود ان پڑھ تھے,
illiterate. اب ان پڑھ کو ہم اس معنی میں نہ دیکھیں جو ہم جانتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ ان پڑھ ہے، بلکہ قرآن جب لفظ جہالت کا استعمال کرتا ہے تو وہ اس معنی میں ان پڑھ تھے، اس معنی میں illiterate تھے کہ ان کو کتاب کا علم نہیں تھا. کون سی کتاب کا؟ دا ڈیوائن بک، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا علم نہیں تھا، اس معنی میں وہ illiterate تھے. لیکن جو یہود تھے مدینہ کے وہ کیا تھے؟ وہ ماہر تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے بیچ بہت سی کتابیں، سارے رسول اب تک تو انہی کے بیچ میں آئے تھے. تو انہوں نے کیا ہے اس بات کا اس موقع کا اور اس سچویشن کا فائدہ اٹھایا تھا کہ یہ جو عربی قبائل اوس اور خزرج جن کے بیچ میں صدیوں سے دشمنی آ رہی تھی اور ان کو کتاب کا بھی علم نہیں تھا، تو انہوں نے اس سچویشن کو کیا ہے اپنے فائدے کے لیے مینیپولیٹ کیا. یاد رکھیے کہ جب کسی شخص یا کسی گروپ کا اس کی صورتحال، اس کا کنڈیشن درست نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، اور ایسے شخص یا گروپ کا ناجائز فائدہ اٹھانا بہت بدترین بہت برا عمل ہے. تو جب اسلام کیا ہے، اسلام جب مدینے میں آیا تو یہود کی طرف سے ان کو اسلام سے دے فیلٹ اے تھریٹ ٹو دیئر پوزیشنز، اپنی پوزیشن، اپنی اسٹیٹس کا ان کو کیا ہے خطرہ محسوس ہونے لگا. اب ان کے لیے ایک اور آلٹرنیٹیو بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ چلو ہم اسلام کو کیا ہے اس کو اپنے ظاہر آن دی آؤٹر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے بیچ میں کیا معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اندر سے وہ کیسے ہے؟ اندر سے وہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، اس کا انکار کیا تھا. مطلب ظاہری وہ کیا ہے مسلمان نظر آ رہے تھے، لیکن ان کا دل کیسا تھا؟ دے ریجیکٹڈ دا گائیڈنس، ہدایت کو انہوں نے ایکسیپٹ اور قبول نہیں کیا تھا. اور یہ سارے کیریکٹرسٹکس بھی ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا. آیت نمبر 18 میں بھی اللہ انہی کیریکٹرسٹکس کی مثال بیان کیا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے ہدایت کو جو ٹھکرایا تھا، اس کی مثال ایسی دیا کہ ایک شخص جو ہے اس نے آگ جلایا ہے، اور پھر وہ آگ نے کیا ہے اس کے جو ماحول کو روشن کر دیا ہے، اور پھر وہ آگ جو ماحول جو روشن کر دیا ہے، اس کے بعد اللہ نے اس روشنی کو کیا ہے اس روشنی کو چھین لیا. اور اس روشنی کو جب چھین لیا تو پھر کیا چیز بچ گیا تھا؟ اب ان کو اندھیرا ہی تھا. یہ مثال ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہود تھے انہوں نے وہ کفار کی طرح آؤٹ رائٹ وہ گائیڈنس اور ہدایت کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو سمجھا تھا، دے کنسیڈرڈ اٹ، اور پھر اس کو کیا ہے سوچ سمجھ کے پھر اس کو کیا ہے اس کا انکار کیا تھا. وچ مینس انہوں نے کیا ہے جو ڈیلیبریٹ ریجیکشن انہوں نے ہدایت کا کیا تھا، تو اللہ نے اس ہدایت کو پھر کیا کیا تھا ان سے چھین لیا تھا. یہ آگ کا جو روشن کرنا اور یہ جو ماحول کا روشن ہو جانا، اس کی مثال ایسی ہے کہ اسلام جب آیا تھا تو اسلام کا نور کیا ہے لوگوں کے اندر پھیل گیا تھا. اب یہ یہود جو تھے اللہ نے تو ان کو کیا ہے کتاب کا علم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے سوچ سمجھ کر اس کو ٹھکرایا تھا. تو when they deliberately rejected the guidance، اللہ نے ان سے کیا ہے وہ ہدایت کو چھین لیا تھا، وہ نور کو اللہ نے ان سے کیا ہے چھین لیا تھا. اللہ جو ہمیں صلاحیتیں دیتا ہے سوچنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، وہ کس لیے دیتا ہے؟ کیا صرف اس سے ہم کھائے پیے اور سب ہمارا جو روٹین ہے اس کو کرے؟ بلکہ یہ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دیا ہے، the senses which Allah has given، اس کا سب سے بہترین استعمال ہوتا ہے کہ we use those senses کس لیے؟ اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے اس کا استعمال کرے. تو جب انہوں نے ان صلاحیتوں کو اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کا استعمال نہیں کیا تو پھر اللہ نے کیا کیا ان سے کیا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو کیا ہے چھین لیا. اور جب نور کو چھین لیا وچ مینس اب ان کو دکھائی نہیں دے سکتا ہے، مزید اللہ وہ کیا ہے وہ نہ سن سکتے ہیں اور پھر وہ نہ بول سکتے ہیں. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. یہ مثال اللہ نے آگ کی بھی اس لیے دی ہے کہ آگ کی مثال اللہ جو قرآن میں مثالیں دیتا ہے وہ بہت سوٹیبل اس کانٹیکس میں رہتا ہے. آگ جو ہے اس کی کیا کوالٹی رہتی ہے؟ آگ روشن بھی کرتا ہے اور آگ کیا کرتا ہے کسی چیز کو جلا بھی دیتا ہے، وچ مینس اس میں بینیفٹ اور نقصان دونوں ہوتا ہے. تو اللہ نے جب ان کو یہ ہدایت دی تھی تو وہ ایک
وہ اس آگ کی مثال جیسی تھی کہ وہ ماحول کو کیا ہے، اسلام کے آنے کے بعد ماحول ان کا کیسا ہو گیا تھا، روشن ہو گیا تھا، وچ مینس وہ انہوں نے اس روشنی سے کیا ہے لیکن بینیفٹ نہیں لیا. دے ڈڈ ناٹ بینیفٹ فرام دا نور آف اسلام. تو اللہ نے پھر کیا کیا، اس نور کو چھین لیا. آگ تو تھی لیکن اس بینیفٹ کو چھین لیا کہ اب وہ نور سے ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. سو وین اس بینیفٹ کو جب اللہ نے لے لیا، سو واٹ واز لیفٹ ود دیم، سم تھنگ دیٹ ڈڈ ناٹ بینیفٹ دیم. اور وہ کیا تھا، وہ گمراہی تھا. اس نے وہ ساری چیز نے ان کو کیا ہے، وہ آگ کی وہ کوالٹی نے ان کو وہ کیا ہے ختم کر دیا تھا، جلا دیا تھا. نور اللہ نے ان کو چھین لیا تھا کیونکہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی ہدایت کو کیا ہے ایکسیپٹ اور قبول نہیں کیا تھا. تو یہ پہلی مثال تھی. اور اب اللہ تعالیٰ اس مثال میں آیت نمبر 19 میں ایک اور مثال دیتا ہے. اور وہ مثال کیسی ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. او یا کصیب، سیب کا مطلب ہوتا ہے جیسے بارش، کصیب جیسے بارش، من سے السماء آسمان، فیہی اس میں، ظلماتن ظلماتن اندھیرے، و اور رعدن اور گرج، و اور برق، برق مطلب بجلی. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے، یا مطلب یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہو اور گرج اور بجلی ہو. آسمان سے بارش اور اس میں گرج اور بجلی ہو. یجعلون وہ ٹھوس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم اپنے کان میں، من سے، سوائی کی کڑک سے یعنی بجلی، حذر الموت موت کے ڈر سے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السوائق حذر الموت، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے سبب سے، موت کے ڈر سے. و اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کیا ہے گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یہ اس مثال کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے کیا ہے سیب. سیب اس بارش کو بولتے ہیں کہ جس میں کیا ہے بجلی ہے، رعد ہے، کڑک ہے، مطلب ایک کیا جیسے کیسے کہتے ہیں طوفانی بارش جس کو کہتے ہیں. اور پھر کیا ہے اس طوفانی بارش کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس بجلی اور وہ کڑک سے، وہ تھنڈر کی وہ جو آواز ہے اس سے وہ کیا ہے، وہ گھبرا کر، وہ ڈر کر اپنی انگلیوں کو کیا کرتے ہیں، وہ فیئر سے کان میں ٹھوس لیتے ہیں. کس چیز کا فیئر اور کس چیز کا خوف ہے، حذر الموت، موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو کیا ہے کان میں ٹھوس لیتے ہیں. اور انسان سب سے زیادہ کس چیز سے گھبراتا ہے، موت سے گھبراتا ہے. تو کان میں انگلیاں ٹھوس لینے سے کیا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا؟ نہیں ٹلے گا، لیکن وہ اس خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، تمہارے صرف کان کو بند کرنے سے، انگلیاں ٹھوسنے سے کیا ہے وہ خطرہ تم سے نہیں ٹلنے والا ہے. دیکھیں یہ جو مثال اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کمپیئر ٹو جو پہلی آیت، اس آیت میں کیا ہے وہ جو منافق کی جو مثال تھی، انہوں نے سوچ سمجھ کر ہدایت کو کیا ہے ٹھکرایا تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ اسلام، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کو ٹھکرایا، وچ مینس کیا ہے وہ نفاق تھا، لیکن وہ شعوری نفاق تھا. یہ نفاق، یہ مثال جو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے یہ غیر شعوری نفاق ہے، مطلب وہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے وہ نفاق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے کس سے، کہ انسان جانتا بھی نہیں ہے کہ اس پہلی والی جو مثال تھی وہ تو کفر کے برابر ہے، کہ وہ خود جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مسلمان بنتے ہیں، تو وہ تو کیا ہے کفر کے برابر ہے. لیکن یہ والا جو مثال ہے اللہ بیان کرتا ہے وہ غیر شعوری نفاق، وہ اور زیادہ کیا ہے وہ بہت گھبرانے والا ہے. ہمیں اس بات سے خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ غیر شعوری نفاق نہیں ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے مزید بتاتا ہے، ان کی مثال ایسی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق قریب ہے، کیا چیز قریب ہے؟ البرق وہ بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کلما جب بھی، اضاء لہم، اضاء وہ چمکتی ہے، لہم ان پر، مشو چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، کلما اضاء لہم مشو فی جب بھی وہ ان پر چمکتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وہ اور اذا جب ازلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قوموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَوموا اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے اور جب تو وہ کیا ہے کھڑے ہو جاتے، وہ اور لو اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذہب چھین لیتا، کیا چھین لیتا؟ بسمعہم ان کی سماعت، و اور ابصارہم ان کی آنکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ چھین لیتا ان کی سنوائی، ان کی سماعت اور ان کی ابصار، ان کی نگاہیں، بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ اس مثال کے اندر کیا بتایا اللہ نے کہ یہ منافق جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ اسلام کو پسند کرتے ہیں، جو باتیں آسان ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو عمل کرنے میں آسان ہے اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ ڈاؤٹس اور کچھ شک بھی ان کے اندر ہے، اور پھر یہ جو ڈاؤٹس اور یہ شک، یہ خوف، یہ کنفیوژن جو ان کے ذہن میں ہے، ان کے دل میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو قصیب کی مثال دیتا ہے۔ قصیب مطلب ایک تھنڈر اسٹارم والی بارش، مطلب ان کا دل جو ہے وہ کیسا ہے، قصیب کے معنی ہے کہ جس کے اندر وہ صرف بارش نہیں ہے، بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، مطلب بہت سی کنفیوژن ہے، وچ مینس ان کا دل از ان اے کنفیوزڈ اسٹیٹ۔ اور یہ جو سیکنڈ کیٹیگری آف ہپوکریٹس اللہ جو بیان کرتا ہے، وہ اسلام کے اگر کوئی فائدے ان کو نظر آتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے یا پھر ان کو کسی چیز کا شک ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ رک جاتے ہیں۔ جیسے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر وہ جب تھوڑی بجلی جب چمکتی ہے تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں، تھوڑا جب ان کو روشنی نظر آتی ہے تو تھوڑا چل لیتے ہیں، جب اللہ پھر وہ بجلی کی وہ جو لائٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے، وچ مینس وہ کیسے ہے، دے پک اینڈ چوز۔ کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز آسان لگتی ہے، کوئی عمل، اسلام کا کوئی قانون آتا ہے، احکام آتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، جب کوئی تھوڑا مشکل لگتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک اور آیت سے ان کی مثال جو ہے اس کو اور مزید واضح کرتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، کہ لوگوں میں کوئی ایسے ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ عَلَى حَرْفٍ، کنارے، آن دی ایج، مطلب لیٹس ویٹ اینڈ سی، اگر آسان ہے تو پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اس پر چل پڑتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ، آسان ہے تو کرتے ہیں، اور اگر مشکل ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے، پھر کیا کہتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہم کو بخش دے گا۔ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ، ایسی مثال ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے نا، کہ جب وہ چمکتی ہے، وہ روشن ہوتی ہے، تھوڑی بجلی چمکتی ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پہلی مثال میں اللہ نے بیان کیا کہ جب انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کرا تھا تو اللہ کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کی نگاہوں کو چھین لیا، مطلب، اور پھر اس مثال کے اندر کیونکہ یہ پکے منافق نہیں، ان کے اندر کچھ خیر بھی ہے، وہ کچھ فالو کرتے، کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ ڈاؤٹس بھی ان کے ذہن میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو، ان کی سماحت کو چھین نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو چھین لے سکتا تھا، اور اس بات پہ شک نہ کرے کہ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو کیا ہے، قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ ایسا کیا ہے، وہ کر سکتا ہے۔
لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے، جب وہ اندھیرا ہوتا ہے تو کیا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا، اس کے باوجود اللہ ان کو کیا کرتا ہے، وہ بجلی کڑکتی ہے، جب لائٹننگ ہوتی ہے تو تھوڑی روشنی کیا ہوتی ہے، تھوڑی روشنی ہوتی ہے تو ان کو دکھائی پڑتا، جب ان کو دکھائی پڑتا تو وہ اس میں چلتے، پھر اندھیرا ہو جاتا تو پھر رک جاتے، وچ مینس کہ اس میں بھی اللہ ان کو کیا ہے، وہ اس رسی کو اللہ نے ان کو ایکسٹینڈ کیا. کس رسی کو؟ یہ قرآن کی رسی کو، کہ اس کے ان دا midst آف دا ڈارکنیس آلسو اللہ نے ان کو کیا ہے، کچھ روشنی، کچھ لائٹ ان کو عطا کیا تاکہ وہ اس کا ایڈوانٹیج اور اس کا فائدہ حاصل کرے. لیکن اس میں بھی ان کی یہ تھنکنگ تھی کہ یہ جو لائٹ ہے، یہ جو نور آ رہی ہے، یہ ہماری قابلیت کی وجہ سے ہے. اب دیکھیں یہ جو مثال ہے، یہ مثال ہمیں بہت آسان لگتا ہے، لیکن اللہ نے جو مثال بیان کیا ہے قرآن کے ابتدا میں ہی، یہ 3 کیٹیگریز آف لوگوں کی مثال بیان کرنے کے بعد، کیریکٹرسٹکس کو بیان کرنے کے بعد ان کی مثال بھی دیا ہے. اس لیے دیا ہے تاکہ ان کی جو افیئرز آف دا منافق جو ہے، ان کے معاملات کو اللہ ایکسپوز کرے. تو ہم ان کی اگر جو کیریکٹرسٹکس ہے جو منافقین کی، اس کو اگر ہم سمرائز کریں گے، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف مدینہ کے منافق کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ ہر شخص اپنا جائزہ خود لے کہ یہ کیریکٹرسٹکس منافق کے ہے، کہ کہیں ہمارے اندر بھی تو یہ سارے کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں. یہ ابتدائی میں ضروری ہے کہ ہم قرآن کو بالکل کلیئر مائنڈ اور ہارٹ سے اس کی طرف اپروچ کریں، کہ منافق کا جو اسٹیٹ آف ہارٹ کیسا رہتا ہے، آلویز ان اے اسٹیٹ آف کنفیوژن. کبھی قرآن کو لے کے کوئی ڈاؤٹس اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں نہ لائیے. قرآن از ناٹ اے تھنگ کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان بہت الجھ جاتا ہے، بلکہ اس کی معاملات آسان ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ امنگ دا کیریکٹرسٹکس یہ منافق کی یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کر ہم دیکھتے ہیں، رکتے ہیں، اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں. مطلب وہ کوئی اللہ کا جب احکام آتا ہے تو اس پر تھوڑا رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر کوئی فائدہ ہے تو کرتے ہیں، اگر فائدہ نہیں نظر آ رہا یا پھر مشکل لگ رہا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر اس کو کرتے ہی نہیں ہے. ایمان والوں کا، صحابہ کا عمل کیسا تھا جب اللہ کا کوئی احکام آتا تھا، سمعنا و اطعنا. اور پھر منافق کا کیا ہے، ان کی اور کیریکٹرسٹکس اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ اپنے عہد کو کیا ہے، وہ توڑ دیتے ہیں. سورہ نساء میں بھی ہم پڑھیں گے ان کی بہت سی کوالٹیز اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ جب نماز کی طرف جاتے ہیں تو وہ بہت کیا ہے، وہ بہت لیزیلی اس نماز کی طرف جاتے ہیں. اور وہ نماز کی بھی طرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ کیا ہے، وہ منافق کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. تو مدینہ کے جو منافق تھے وہ صرف اس لیے نماز پڑھنے جاتے تھے، اگر نماز نہیں پڑھنے گئے تو کیا ہوگا، تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہے. اور پھر وہ اس چیز کو چھپانے کے لیے کیا ہے، وہ نماز پڑھتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے. آج تو مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے، اس دور کے تو منافق بھی نماز پڑھ لیتے تھے. آج تو ہمارا یہ صورتحال ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کی بہت سے لوگ اس نماز کو کیا ہے، نہیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمارے نوجوان کو اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم نماز کی پابندی کیا ہے، کرے. اور پھر منافق کی اور کوالٹیز کیا بتایا ہے کہ جو چیز آسان لگتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، جو مشکل لگتا ہے اس کو نہیں کرتے. دے پک اینڈ چوز فرام دا دین. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہر احکام کو کیا کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. ایمان والے جو منافق ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاسز میں آپ نے ان آیتوں میں سنا نا کہ وہ کہتے کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف. وہ صحابہ کے ایمان کو کیسا بتاتے، کیسی مذاق کرتے تھے. تو جو منافق ہے وہ کیا ہے، ایمان والوں کا مذاق کرتے ہیں. کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کو فالو کرتا ہے تو ہم اس کو کیا ہے، آج کل تو یہ بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو کیا ہے، بہت سے ذریعے ہے کہ ہم لوگوں کا کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایمان والے جو ہے وہ کیا ہے، جب ان کو ایمان والوں کا اللہ نے کیا ہے قرآن میں بتایا کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. منافق کیا ہے، وہ اپوزٹ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، نیکی سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں. جہاں خرچ کرنے کا ہے، جہاد کا ہے حکم ہے، تو وہ ساری چیزوں سے کیا، نیکی کرنے میں وہ پیچھے ہٹتے ہیں. اور جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں اس نیکی سے. اور کس کے سپورٹر بنتے ہیں، جو برائی کرتے ہیں اس کے وہ کیا ہے، سپورٹر بنتے ہیں. خرچ کرتے ہیں کس کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف.
بہت زیادہ قسمیں بھی وہ کھاتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پہ یقین رکھنا کیا ہے؟ یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن کب؟ کہ وہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ محسن کے لیے ہے۔ مطلب محسن کون ہے؟ کہ وہ کیسا عمل کرتا ہے؟ محسن وہ شخص ہے کہ جو صرف اچھائی کے برائی کو کیا ہے؟ اچھائی سے دفاع کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ سارے جو کیریکٹرسٹکس ہے اس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں خبردار کیا ہے، سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا مانگا ہے کہ ہمیں کیا ہے؟ وہ راستہ نہیں دکھانا، اس راستے پہ نہیں چلانا جس پر تیرا غضب ہے۔ تو یہ اللہ نے ہی ہمیں یہ کیریکٹرسٹکس بتایا، یہ مثالیں بتائی ہے۔ ان آیتوں کو ایسا تلاوت کرے، اس کو ایسا پڑھے، اس کو ایسا سمجھے جیسے اللہ از ٹاکنگ ٹو اس ناؤ ٹوڈے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد ہم کسی اور کے بارے میں ججمنٹل نہیں بنے کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص ایسا ہے، اس کے اندر یہ کوالٹیز ہے۔ ہر شخص ہم میں سے اپنے آپ کو خود بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جو اسے اپنی خود جو اس کے اندر جو برائی ہے، he will not be able to see the tiny dirt in the eye of his brother، لیکن اب وہ کسی اپنی خامی کو اس کو نظر نہیں آئے گی، لیکن کسی اور کی کیا ہے؟ اس کو بہت بڑی بڑی خامیاں نظر آ جائے گی۔ اور پھر ہم میں سے ہر شخص کیا ہے؟ ایچ ون شوڈ بی دیئر اون گارڈ، ہر شخص اپنا محافظ کیا ہے؟ وہ خود بنے۔ ہم اسلام میں جب داخل ہوئے، جب ہم نے یہ اسلام کے قول کو سنا، اس کے احکام کو جب ہم نے سنا، تو پھر کیا ہے؟ کیا ہم اس کو اپنے جو لائف سٹائل ہے، اپنے طور طریقہ ہے، اپنے خاندان کا جو معاشرے میں جو چل رہا ہے، چاہے وہ نکاح، طلاق، لین دین، جو بھی معاملہ ہے، کیا جب کوئی اللہ کا احکام آتا ہے تو ہم اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، یا ان چیزوں کو جو اب تک ہم کرتے آ رہے ہیں؟ یا پھر کہیں ایسا نہیں کہ کوئی ہارڈ شپس یا کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنے دین میں ہی کیا ہے؟ کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، دو منافق تھے، ان کو کیا ہے؟ یہ جو مدنی سورہ ہے اور اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں، آل آف دا کمانڈمنٹس مدنی دور میں ہی نازل ہوا تھا، وچ مین زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ، جہاد، یہ ساری چیزیں کہاں فرض ہوئی ہے؟ مدینہ میں آ کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ کا حکم دیا تھا تو منافق جو تھے وہ کیا ہے؟ وہ چیز ان کو بہت بھاری لگ رہی تھی، تو اب ہمیں اپنے مال میں سے بھی کیا خرچ کرنا ہوگا۔ پھر جہاد کا حکم آیا تو پھر کیا ہے؟ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ خامخواہ ہم کیوں یہ قریش سے پنگا لے، ہم کیوں ان کے ساتھ جہاد کرے، کیوں ہم ان کے ساتھ لڑائی کرے، کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے کوئی سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ اسلام از دین الحق، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اس خوف میں ہے کہ کہیں ہمیں اپنا اسٹیٹس تو ہم نہیں لوز کر دیں گے، یا کوئی مشکل تو ہمارے اوپر نہیں آ جائے گی۔ یہ ساری جو منافق کی کوالٹی ہے قرآن میں بہت سی اور دوسرے صورتوں میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ نے قرآن میں تو ان کے لیے ایک پورا سورہ نازل کیا ہے، سورہ منافقون کو کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ اس میں آپ ان کی کوالٹیز کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور مزید۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور مثال سے یہ اس بات کو واضح کرتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کا جو دل ہے اس کی مثال ایسی دیتا ہے کہ ایمان والے کا دل از لائک اے چراغ، ایک لیمپ کی طرح۔ جو چراغ کیا کرتا ہے؟ وہ روشن کرتا ہے، اٹ شائنس۔ لیکن جو ڈس بلیور ہے، جو کافر ہے، اس کا جو دل ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ ایسا بتاتا ہے کہ اس کے عمل جب وہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ نیکی کی ہے، بہت زیادہ نیک عمل کیا ہے، لیکن اس کی مثال اللہ دیتا ہے از لائک اے مراج، مطلب وہ ایک سراب کے معنی ہے کہ اس کو جب ریگستان میں ہم جب دور سے دکھائی دیتا ہے کہ کوئی کچھ علاقے یا کچھ جگہ میں پانی ہے، لیکن جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا ہے، اٹس اے مراج۔ تو اس کی جو مثال اللہ نے دیا ہے، اس کے عمل اس طرح سے ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مزید اس کی وضاحت اس طرح سے کرتا ہے کہ ان کا جو مثال اللہ نے دیا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے اور وہ سمندر میں ہے، اور وہ سمندر کے اندر کیسا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور اس اندھیرے کے اوپر کیا ہے، جو موج ہے، جو ویوز ہے، اور پھر اس کے اوپر کیا ہے، اور گھنے بادل ہے، وچ مینس اندھیرے پر اندھیرا، لیئرز آف ڈارکنیس، کہ اگر کوئی انسان اپنا ہاتھ کو اسٹریچ کرتا ہے، اس کو آگے کرتا ہے، تو اس کو اس کا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے اس مثال سے، کہ جس شخص کے لیے اللہ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی نور کو اپوائنٹ نہیں کیا ہے، کوئی روشنی نہیں رکھا ہے، اس کو کوئی لائٹ، کوئی روشنی نہیں ملے گی. یہ ایمان، نفاق، کفر، یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے دل میں ہوتی ہے، دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کی جو دل ہے ہمارے، دے آر 4 ٹائپس آف ہارٹ. اب ہر شخص سوچ لے کہ ہمارا دل ان میں سے کون سی کیٹیگری میں ہوگا. پہلا دل جو ہے ایک مومن کا دل، کیسا ہوتا ہے؟ چمکتا ہوا تھا، اٹس پالشڈ اینڈ اٹس ویری شائنی. دوسرا جو دل ہے وہ کس کا ہے؟ وہ کافر کا ہوتا ہے، اور وہ کیسا ہوتا ہے؟ اٹس سیلڈ، مطلب کوئی چیز جو بند ہے، اس کا گروہ بہت ٹائٹلی اس کو سیل کیا ہوا ہے، وہ کوئی چیز اس کے اندر کوئی خیر بھلائی داخل نہیں ہوتی ہے. اور تیسرا جو دل ہے وہ ایک پیور منافق، پکے منافق کا دل ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ اٹ از اپ سائڈ ڈاؤن. وہ جانتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے وہ علم کو ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے. اور پھر ایک چوتھا دل ہے، اور وہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ اٹس ریپ، کوئی چیز جیسے لپٹا ہوا ہے. اور پھر وہ کیا ہے؟ اٹ ہیز 2 سائڈس، اس میں کچھ نفاق بھی ہے لیکن کچھ ایمان بھی ہے. اب یہ ہے کہ تم اس کو جیسا خوراک دو گے، اگر تم اس کو ایمان کا خوراک دو گے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ سائڈ کیا ہوگا؟ جہاں جو چیز اس کو حاصل ہوگا، جو چیز ملے گا، اٹ ول تھرائیو آن اٹ. اور وہ کس چیز پہ ہے؟ ایمان کا جو ہے، جیسے کوئی درخت ہوتا ہے یا سم ہربس، وہ کس چیز پہ، وہ کس چیز سے ان کو، وہ کیا چیز ان کو اگاتا ہے؟ وہ ہے پانی. اور یہ کیا ہے؟ وہ ایمان والے کا جو دل ہے، اگر وہ اس کو وہ خوراک دے گا، وہ پانی دے گا، وہ ذکر دے گا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ اس سے وہ پودا اگے گا. لیکن اگر اس کا دل از لائک اے منافق، مطلب دی ادر سائڈ، اس کا دل اگر وہ منافق والا ہے، اور پھر وہ کس چیز پہ تھرائیو کرتا، اس کا خوراک کیا ہے؟ کوئی زخم سے جب پس نکلتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کا وہ خوراک ہے. اینڈ واٹ ایور یو فیڈ، جس چیز کو آپ اس کو کیا ہے کھلاؤ گے یا اس کو خوراک دے گے، وہ چیز اس پہ کیا ہے؟ وہ غالب ہوگا. تو یہ ہے کہ یہ نفاق جو ہے وہ ایک بیماری ہے، ایک دل کی بیماری ہے. ہم بیماری بھی جب ہوتی ہے تو ہم اس کا اگر کیئر نہیں لیتے ہیں، تو ہم اگر اپنے اندر، اپنی جسم میں اگر اس کا ریسسٹنس ٹو فائٹ دا ڈیزیز کو نہیں پیدا کرتے ہیں، تو ہم آسانی سے اس مریض کے کیا ہے، اس بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی نفاق بھی کیا ہے؟ ایک بیماری ہے. اور کوئی بھی بیماری ہمیں ایسے ہی نہیں آ جاتی ہے. بیماری کے بھی کوئی سٹیجز ہوتے ہیں نا. پھر جب وہ سٹیج بہت فائنل سٹیج تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس بیماری سے باہر آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بیماری جو ہے نفاق کی بیماری، اس کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں. اس کا پہلا سٹیج کیا ہے؟ نفاق کا پہلا سٹیج ہے جھوٹ بولنا، ہے نا. ہم نے ان کی کوالٹیز پڑھا ہے نا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی بہت چھوٹا سا جھوٹ بول لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس چھوٹا سا ہی تو جھوٹ بولا تھا، بس مذاق میں ہی جھوٹ بولا تھا. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہم اس پہلی سٹیج پر ہی اس کو کیا ہے، نفاق کو کیا ہے، ختم کرنے کا، کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اور پھر دوسرا سٹیج یہ ہے کہ وہ شخص کیا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا شخص ہے. اب وہ اپنی بات کو کیسے یقین دلائے گا لوگوں کو؟ تو پھر وہ قسمیں کھانا شروع کرتا ہے. سو وچ مینس یہ اس کا سیکنڈ سٹیج ہے کہ وہ کیا ہے، اور قسم بھی کیسی، جھوٹی قسم کھاتا ہے. تو یہ اس کا دوسرا سٹیج ہے. پھر کیا ہے، اب وہ قسم بھی جھوٹی کھاتا ہے تو لوگ کیا ہے، اس سے بھی واقف ہو جاتے، تو یہ شخص تو جھوٹی قسم کھاتا ہے. تو پھر اس کا تیسرا سٹیج ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو پریونٹ کرتا ہے کہ پھر وہ حق کی طرف نہ آئے، ان کو نیکی کی راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ تھرڈ سٹیج ہے. اور پھر ان کا چوتھا سٹیج کیا ہے، وہ نفاق کا، کہ اب وہ کیا کرتے ہیں،
وہ ایمان والوں کے ساتھ اور جو متقی ہے ان کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہیں. یہی تو کیا تھا نا یہود نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ وہ کیا ہے، وہ دشمنی تھی، دشمنی ان کے دلوں میں دشمنی تھی، یہ نفاق کی وجہ سے تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے ہنڈریڈز آف صحاباز کو کیا ہے، آئی میٹ ہنڈریڈز آف کمپینینس. کس لیے؟ اور یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ ہر ایک صحابہ ان میں سے ان کو اس بات کا ڈر اور خوف تھا کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہے. سوچئے کہ یہ وہ دور تھا، دا بیسٹ جنریشن آف پیپل، ان کو اس بات کا خوف تھا. دے ڈڈ ناٹ فیل سیف کہ ہمارے اندر بھی نفاق ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص، وہ شخصیت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے کہا کہ عمر تم جنتی ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی لسٹ دی تھی حضرت حذیفہ بن یمان کو، رازدار رسول تھے وہ، اور پھر کیا ہے انہوں نے کیا ہے وہ نام ان کو ظاہر نہیں کیا تھا، بتایا نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ ان کے نام، لیکن انہوں نے نہیں بتایا کیونکہ وہ تو راز تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ راز دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے اتنا بتا دو کہ کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. تو دیکھیے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھا تو ہمارا اب کیا چیز ہے. یہ لائف، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے از اے لائف آف اسٹرگل، جد و جہد کرنا ہے. ہم کوئی شخص بائی ڈیفالٹ رائچیس متقی نہیں بن سکتا ہے، پیدائشی ہم متقی نہیں بن سکتے ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک دا مینس، ہمیں وہ ذریعہ لینا ہوگا ایمان والے متقی بننے کے لیے. وہ خصوصیت جاننا ہوگا کہ منافق کی خصوصیت کیا ہے. جب کوئی گناہ کرے، جب کوئی جھوٹ بولے، جھوٹ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے، کوئی گناہ جب کرتا ہے تو پھر اس گناہ کو ایکیومولیٹ نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو ہم کیا کریں؟ اپنے گناہوں سے کیا کریں؟ وی ریپینٹ فرام آر سنس. اور پھر اللہ نے جو یہ توبہ کا دروازہ ہے اس کو ہماری موت تک کیا ہے کھلا رکھا ہے. موت آ جائے گی تو پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین الاسلام دیا ہے، اینڈ دا ہول آف اٹ، یہ پورا کا پورا مکمل دین ہمارے فائدے کے لیے از اونلی پیور اینڈ بینیفیشل فار اس. تو جب ہم کوئی اللہ کا حکم سنتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اس کو سمعنا و اطعنا، اس پر کیا ہے ہم پوری طرح سے اس کو کیا ہے سبمٹ کریں. اور چاہے ہمیں اس کی حکمت نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی ہے، یہ تو ہماری لا علمی ہے، ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے کہ ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ سفیشینٹ ہے، یہ کافی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمارے لیے حکم کیا ہے وہ صرف ہمارے لیے فائدے مند ہے. اور ہمارا فوکس، ہمارا توجہ، ہمارا اٹینشن صرف اس بات میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ہر حکم سے کیا ہے راضی ہو اور اس کی کیا ہے اور اس کی اطاعت کرے. کیونکہ یہ چیز اتنا اہم اور ضروری ہے کہ قیامت کے دن آن دا ڈے آف ججمنٹ ہر شخص کو اس کی ایمان کے لیول کے حساب سے نور عطا کیا جائے گا. اب نور کی بات چل رہی ہے نا، کہ مثال بھی اللہ نے کیسی دیا کہ وہ آگ بھڑکی تھی اور پھر اللہ نے وہ نور کو چھین لیا تھا. تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر شخص کو ول گیٹ لائٹ اکارڈنگ ٹو دا لیول آف ہز ایمان. جو متقی ہے، جو ایمان والے ہیں، ان کا نور تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جیسے کہیں میلوں میل تک وہ نور ان کا جا رہا ہے. اور پھر کچھ لوگوں کا نور کم ہوگا، ان کا نور صرف اتنا ہوگا کہ صرف ان کو ان کے قدم دکھائی دیں گے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ نور اچانک سے بجھ جائے گا، پھر روشن ہو جائے گا، پھر بجھ جائے گا، پھر روشن ہو جائے گا. اور پھر وہ کس طرح سے گرتے پڑتے، کبھی گر جائیں گے، کبھی کھڑے ہو جائیں گے. جیسے جب نور آئے گا، روشنی ہوگی تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر وہ کیا ہے، یہ نور اور یہ لائٹ ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں، کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ پل صراط کی بات کر رہے ہیں. اور اس دن اللہ کے اس نور کے سوا اور کوئی لائٹ اس وقت اس قیامت کے دن نہیں رہے گی. جو منافق ہے ان کی لائٹ، ان کا نور کیا ہوگا؟ جب وہ ایمان والوں کی روشنی اور نور کو دیکھیں گے تو قرآن خود بیان کرتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورت کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے انظر نقتبس من نورکم، کہ ہمیں کیا ہے، وی وانٹ ٹو بورو یور لائٹ، کچھ ادھار دے دو ہمیں. کیا دے دو؟ کیا چیز ادھار دو؟ وہ نور جو تمہارے پاس ہے وہ ادھار دے دو.
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا جاؤ وہاں جا کر ڈھونڈو تمہارے پیچھے. مطلب یہ ان کی جب وہ وہاں جا کر ڈھونڈیں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ وہاں جب جائیں گے اس نور کو تلاش کرنے ڈھونڈنے کے لیے تو ان کے اور ایمان والوں کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی. جیسا عمل ہوگا دنیا میں ویسا انسان کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن بھی وہ ان کو عطا کرے گا. دنیا میں یہ ان کا عمل تھا، وہ دھوکہ کرنا تھا، ڈسیپٹیو ان کا نیچر تھا. تو اس دن بھی جب وہ اس نور کو مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ وہاں تلاش کرو. جب وہاں جائیں گے تو کیا ملے گا ان کو؟ جو دھوکہ انہوں نے کیا تھا وہ دیوار ان کے بیچ کھڑا کر دی جائے گی. جب ان کی نور، ان کا لائٹ جب کیا ہوگا بجھ جائے گا تو جو ایمان والے ہیں وہ خوف سے دے ول بی اینکشیس کہ کہیں ہمارا نور تو نہیں اللہ چھین لے گا. تب وہ اللہ سے یہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ اے اللہ ہمارے اس نور کو کیا ہے یہ انکمپلیٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دینا، اور ہمیں مطلب اتنا نور عطا کر دینا کہ بس ہم تیزی سے اس پل صراط سے گزر جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اور بیان کرتا ہے جب وہ منافق مرد اور منافق عورت جب ایمان والوں سے نور تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی دن یوم تری المؤمنین والمؤمنات، کہ مومن مرد اور مومن عورت تم دیکھیں گے اس دن یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے نور، ان کی روشنی ان کے بہت آگے چلیں گے. وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ، ان کے لیے تو کیا ہوگا؟ خوشخبری ہوگی اس دن. کس چیز کی خوشخبری؟ جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم. کیسی بہترین کامیابی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو وہ جنت نصیب ہوگی. اور اس دن کیا ہے؟ اس دن کے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں اس نور کو، اس قرآن کو ہمیں کیا ہے پکڑنا ہوگا. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن کے نور کو کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا کرے. اب یہ جو ہم نے مثالیں پڑھی ہے اس میں ان مثالوں کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک حکم کرتا ہے. کیا حکم کرتا ہے؟ یا ایھا الناس، ہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، اور الذین وہ لوگوں کو، من سے، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو. اے لوگو تم عبادت کرو اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ تین قسم کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ انسانیت سے خطاب کرتا ہے. کیا خطاب کرتا ہے؟ اعبدوا ربکم. قرآن میں بہت سے آیتیں ہیں جو یا ایھا الناس سے خطاب ہے، لوگوں سے خطاب ہے. اور یہاں پہ جو پہلا دا فرسٹ ایڈریس ٹو ہیومینٹی مین کائنڈ کیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ لعلکم تتقون. تو پہلے تو ہم اس بات کو سمجھے کہ اعبدوا کا مطلب کیا ہے، کہ تم کیا ہے، تم عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ تمہارے رب کی. رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع ہے. رب وہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں سنبھالتا ہے، the one who is our creator, sustainer، جو ہمیں the owner, nourisher، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے عطا کرتا ہے. اور یہ پہلا حکم ہے انسان کو. یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم یہ مانو کہ the existence of Allah is not given as the first order، کیونکہ اللہ کا وجود جو ہے وہ اللہ نے تو ہماری فطرت میں رکھا ہے. اس نتیجے، اس کنکلوژن پہ ہم اس اللہ کی کائنات کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ از ایگزسٹنگ. تو پہلا حکم اللہ نے کیا دیا ہے کہ تم اللہ کی کیا ہے عبادت کرو. اب عبادت بھی بہت وسیع معنی رکھتا ہے. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، بلکہ ہر وہ چیز جو اب ہمارے زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ساری چیزیں کیا ہے عبادت ہے.
مطلب ہمارا کھانا پینا، ہمارے معاملات، لین دین، ہم جو معاملات کرتے ہیں، جو کنورسیشن کرتے ہیں، جو ہر چیز جو ہم کیا خرچ کرتے ہیں، کیا لیتے ہیں، کس چیز سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے، عبادت میں آتی ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرو تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہو گیا، ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ کافی ہو گیا. عبادت سے مطلب صرف کچھ مخصوص وقت یا جگہ یا طریقے کو نہیں کہا گیا ہے. ہاں یہ چیز ضروری ہے کہ نمازیں وقت پر پڑھی جائے، اور کچھ عبادتیں خاص جگہ پر کی جاتی ہے، جیسے حج خاص جگہ پر کی جاتی ہے، اور روزے رمضان میں رکھے جاتے ہیں، یہ مخصوص عبادت ہے. بٹ کیا ہم صرف 24 گھنٹے میں صرف نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم دن میں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ہمارا کام کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت بتاتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ایک چیز اس میں ایڈ کر دیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے کھانے کا، پینے کا، سونے کا، بیت الخلاء میں جانے کا، باہر آنے کا، نماز کا، ہر چیز کا جو طریقہ ہے، وہ طریقے کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو ہماری ساری چیزیں، اس دن بھر کی روٹین کیا ہوگی، اب وہ عبادت میں شمار ہوگی. اور پھر یہ کیا ہے، اللہ نے جو عبادت کا اعبدوا ربکم جو دیا ہے، یہ صرف نماز کے لیے نہیں، ہر عبادت کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر جہاں روزے کا، حج کا، یا ہر معاملہ جب آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں لعلکم تتقون، وچ مینس اللہ یہاں پہ اس کا ریزن یہاں اس آیت میں بتایا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کیوں کرو. واٹ از دا ریزن کہ ہمیں اللہ کی عبادت، وی ہیو ٹو ورشپ اللہ الون، اس کا ریزن ہے لعلکم تتقون. تو یہ جو ہے یہ تقوی جو ہے، متقی کی جو صفت ہے، یہ تو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، ہے نا. اس کو ہم تھوڑا سا ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے، اللہ کا خوف تقوی ہے. تقوی اور کیا ہے، اپنے آپ کو روکنا. صرف اپنے آپ کو روکنا مطلب اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے دل کو برائی سے، یہ ساری چیزیں انکلوڈڈ ہے، ان ساری چیزوں کو برائی سے روکنا. اور پھر کیا ہے، اس کے بعد جو نیکی ہے وہ نیکی کے کام کرنا، زبان سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، دل سے، یہ ساری چیزیں تقوی میں آل آف دس از کیا ہے، انکلوڈڈ. اور پھر کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہم بار بار اس چیز کو پڑھیں گے کہ اللہ کی جو عبادت ہے، تقوی کو حاصل کرنا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے بغیر ہم تقوی کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے جب حکم دیا ہے یہاں پہ کہ تم اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. تو عبادت جو ہے وہ مکمل اللہ کی عبادت اس وقت ہوگی، اس وقت ہم کر سکیں گے جب دو چیزیں شامل ہو. ایک تو اللہ سے محبت، اور پھر اس کی کیا ہے، اطاعت، مطلب کمپلیٹ سبمیشن. تو اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اپنا سٹیٹس بھی رکھ دیتے ہیں کبھی کہ وی لو اللہ. واقعی میں اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر قرآن اللہ خود اس ٹیسٹ کو بتاتا ہے کہ اگر تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھے. کس چیز میں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم دیکھو کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہو، اس کی اتباع کتنا کرتے ہو. سو ایز مچ ایز یو فالو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جتنا ان کی اطاعت کریں گے تو اتنی زیادہ اللہ کی محبت بھی ہم اس کا کیا ہے، دعویٰ کر سکیں گے، اور اس کو کیا ہے، ہم بتا سکیں گے کہ ہم واقعی میں اللہ سے کیا ہے، محبت کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے، اللہ سے ہم اللہ کی عبادت کریں، اور صرف اسی سے کیا ہے، ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا کہ ہم مدد بھی کیا ہے، صرف اسی سے مانگے. تو اس آیت میں اللہ نے کتنے واضح کیا ہے کہ اللہ سے کیا ہے، یہ انسانیت کو یہ خطاب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اس کا ریزن بھی بتایا ہے کہ وہ لعلکم تتقون. پھر اور مزید اللہ کیا ہے، آگے آیت میں بتاتا ہے کہ ہم وائی از اللہ وردی آف آر ورشپ، اللہ کیوں ہم اللہ کی عبادت کرے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. کیا بتایا اللہ نے اس آیت میں؟ الذی، اس نے،
اب اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، تو اس کی ریزن یہ ہے الذی، جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین فراش مطلب فرش، والسماء اور آسمان بناء چھت بنایا، اور انزل نازل کیا من سے السماء آسمان ماء پانی، فاخرج پھر نکالا بھی اس سے من سے الثمرات پھل نکالا، رزقا لکم تمہارے لیے رزق، فلا تو نہ تجعلوا للہ تو نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک، اور انتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، کیونکہ اس نے ہے کہ جس نے ہمیں یہ زمین جو ہے وہ کیسا بنایا ہے، فراشوں، یہ فراشوں کو جو لفظ آیا ہے فرش بنایا ہے، وچ مینس کہ ایک سینس آف ایز اور کمفرٹ اس میں ہے۔ یہ دنیا کو، اس ارتھ کو، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے، کتنے کیئرفلی اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے اور اس کو بنایا ہے، اور اس آسمان کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے، چھت بنایا ہے، اور جو اللہ نے جو بہترین طریقے سے اس کو بنایا ہے، اس میں کوئی قسم کی کیا ہے امبیلنس نہیں ہے، اور اللہ نے یہ ساری چیزیں ایسی بنایا ہے کہ انسان کی لائف کین سسٹین آن دی ارتھ۔ اگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی تو پھر ہمارا جو لائف ہے ارتھ میں وہ مشکل ناممکن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ جو چیز اللہ نے دیا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، اس کو فرش اور اس کو چھت بنایا ہے، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ جو بارش اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، اور اس بارش سے پھر کیا پیدا کرتا ہے، بہت قسم کے پھل پیدا کرتا ہے، اینڈ ویجیٹیشن آف آل ٹائپس، کس کے لیے، انسان کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، ان کے مویشیوں کے لیے بھی، یہ ساری چیز۔ اور قرآن میں ہم بار بار یہ چیز کو پڑھیں گے، کس چیز کو، کہ اللہ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ از دی ایسنس آف لائف۔ اب دیکھیے یہ جو آیتیں جو ہم نے پڑھے ہیں، اس سے دو اہم پرنسپلز ہم سب سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ از دا کریٹر، اللہ کیا ہے، ہمارا خالق ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ دوسری چیز، اہم چیز ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اس دنیا میں کیا ہے، بہت سی نعمتیں عطا کیا ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے عطا کیا ان میں سے صرف 2 چیز کا یہاں پہ بیان ہے، وہ زمین اور آسمان، اور وہ ہر چیز کو انکلوڈ کرتا ہے۔ اور یہ دونوں جو چیزیں زمین اور آسمان کو اس لیے بتایا ہے کیونکہ وہ 2 ڈفرینٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایک بہت گہرا کنیکشن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ ہمارا خالق ہے، کریٹر ہے، اور یہ ساری نعمتیں اس نے ہمیں دیا ہے۔ اس سے ہم کیا چیز سیکھ سکتے ہیں، کیا پرنسپل ہم اس سے ڈرائیو کرتے ہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ کر لے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ بھی جو کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، یہ قرآن میں بار بار دیا جائے گا، کیونکہ یہ تو ہمارے دین کا ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی بت کو، کیا ہے یہاں پہ شرک کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ ہم کوئی بت ہے یا کوئی آئیڈل ہمارے سامنے ہے اور ہم ہم تو کوئی بت کی پوجا نہیں کر رہے، بٹ شرک کین ٹیک ویریس فارمز، اس کے بہت سی مختلف کیا ہے اس قسمیں ہے۔ اور یہ سوچنا کہ کوئی شخص ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان کر دے سکتا ہے، یا پھر یہ سوچنا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے خوف رکھنا، اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی امیدیں لگانا، اللہ کے سوا کسی اور سے یہ تمنا کرنا، یہ دعا کرنا کہ وہ ہمیں مشکل سے یا ڈیفیکلٹی سے باہر لائے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح سے دیتے ہیں شرک کی، کہ جیسے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی مثال ایسی دیتے ہیں کہ جیسی اندھیری رات میں ایک کالی چوٹی ہو اور وہ ایک کالے پتھر پر چل رہی ہو رینگ کر، یہ دکھائی دے گی، مطلب کتنا مائنیوٹ وہ چیز ہوگا، لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم شرک کو کیسے کیسے طریقے سے ہم اپنی زندگی میں کر رہے۔ تو اس بات کو ضرور غور کرے کہ ہم شرک کو کیا ہے، یہ اپنی زندگی سے اس کو بالکل کیا ہے، ختم کر دے اور دور کر دے۔ اور پھر جب کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ بارش بھی فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے،
کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ ہمارے بچوں کو یا کسی چیز کو کیا ہے جو تعویذیں وہ پہنتے ہیں وہ چیزوں نے ہمارے بچے کو نظر سے بچایا ہے یا نظر سے بچانے کی یہ چیزیں ہے. یا پھر کوئی یہ سوچتا ہے کہ فلاں جو سیکیورٹی سسٹم ہم نے اپنے گھر میں لگایا ہے ان چوروں کو یا کسی ڈاکو کو وہ چیزیں کیا ہے ان چیزوں نے بچا لیا کہ وہ ہمارے گھر میں چوری کرنے سے بچا لیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اسباب کو لیتے ہیں, لیکن کیا یہ چیز دھیان رکھیں کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہمیں کیا ہے کوئی آفت یا مصیبت سے بچا سکتا ہے. کوئی نظر سے کوئی تعویذ نہیں بچا سکتا ہے سوائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے کہ نظر سے بچنے کی کیا ہے دعا سکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعویذ کا نہیں بتایا ہے کہ یہ چیز کو گلے میں ٹنگانے سے ہم وہ بچہ ہے یا کوئی چیز اس سے نظر سے دور رہتا ہے. اب یہ ساری چیزیں انسانوں نے خود بنا لیا ہے اور پھر اس کو بنانے کے بعد دین کا لیبل بھی دے دیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا, کیا پوچھا کہ سارے برائی میں وچ آف دا ایول ڈیڈز, سارے گناہوں میں سارے ایول ڈیڈز میں وچ از دا ورسٹ ان دا سائٹ آف اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے ورسٹ سب سے برا عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ نے پہلا حکم تو دے دیا تھا کہ میری عبادت کرو, اب اس رب کی عبادت کرو. کیا یہ چیز صرف کافی نہیں تھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے؟ نہیں, یہ مزید اللہ نے کیا ہے اس آیت میں بتایا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادًا, کوئی شریک نہیں ٹھہرانا ہے. جیسے ہم جب توحید کا جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم کیا کرتے ہیں جو سارے لا الہ الا اللہ مطلب ہم سارے جو جھوٹے معبود ہیں اس کو رد کرتے ہیں اور پھر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ریفیوز کرتے اور پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ ہم کیا ہے تمہارے لیے زمین کو بنایا ہے, آسمان کو بنایا ہے, بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو اس آسمان کی طرف, یہ پہاڑ کی طرف, یہ سمندر کی طرف, یہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان پہ کیا ہے غور و فکر کرنا کہ کتنی خوبصورت اللہ نے ان کو شیپ, کلر, سائز میں بنایا ہے. اور پھر وہ ساری چیزوں پہ جب ہم غور و فکر جب اس پر ریفلیکٹ کریں گے تو پھر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ان ساری چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے, کوئی عظیم ہستی ہے, بڑی حکمت سے بنایا ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ جو اس نے ہمیں یہ ساری چیزیں کیا ہے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے. اور پھر جب ان ساری چیزوں پہ جب انسان غور کرے گا تو پھر وہ خود بخود اس کی تعریف کا اظہار کیسے کرے گا؟ اس کی عبادت کر کے. ایز اے نیچرل کانسیکوینس اس کی جو اجزا ہز لمز ول فال ان ورشپ ٹو اللہ. اللہ کی نشانیوں پر, قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا بہترین عمل میں سے ہے. دا فیکٹ دیٹ کہ آج ہم زندہ ہے اور آج ہم اس قرآن کو کیا ہے سیکھ رہے, سن رہے, ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے, ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں تاکہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کریں. اللہ ہمیں ہمارے وقت میں برکت دے, اس کی کتاب کو سیکھنے میں اور اس کتاب کے عمل, اس کی جو کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف ہز جو بک ہے اس کی آیتوں کا ہمیں ایک کلیئر نظریہ دے. اور اللہ ہمیں شرک سے کیا ہے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم صرف اور صرف اسی کی کیا ہے عبادت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری 19 to 22 تفسیر مکمل ہوئی آیات کی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک کوٹ ہے, وین وی فیل ٹو پلان وی پلان ٹو فیل. یعنی اردو میں اگر سمجھیں گے تو اگر ہم کسی چیز کی پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے تو مطلب ہم ہارنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں, امپورٹنٹ ہو, ریگولر شیڈیول میں ہو, ہمارا روٹین میں ہو, اس کی اگر ہم پلاننگ کرتے ہیں تب جا کے وہ چیز جو ہے کامیاب ہوتی ہے. جنرلی کوکنگ کو ہی لے لیجئے, اگر ہم صبح سے سستی اختیار کریں, صبح سے اگر ہمارے دماغ میں بس یہی چل رہا ہو کیا پکانا ہے کیا پکانا ہے کیا پکانا ہے, لیکن اور ہم کوئی آؤٹ کم ہمارا نکلے نہیں کہ کیا پکانا ہے, تو دوپہر کے 12-1 بج جاتے ہیں اور ہمیں تب تک بھی انگریڈینٹ کا ہوش نہیں رہتا کہ اب کیا پکانا ہے, پھر کیا اس میں ڈالیں گے, اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا بنتا نہیں ہے.
موسٹلی جب ہم نہیں جان رہے ہوتے، پلان نہیں کرتے کسی چیز کو، تو اینڈ اپ کیا ہوتا ہے، ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا ہمارے ساتھ کبھی کبھی سستی میں. تو جب ہم یہ کورس کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا کیا ہونا پڑے گا، شعور لانا ہوگا ہمارے اندر. ہمیں انٹرسٹ پیدا کرنا ہوگا اور پلان کرنا ہوگا وقت کو، کہ جب ہم کسی چیز کو سیکھ رہے ہیں تو اپنے وقت کا کچھ حصہ ہمیں اس کے لیے جو ہے مخصوص کرنا ہے. اس کورس کے جو ہم آپ کو جو سبق دے رہے ہیں، جو آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، انڈیویجول میننگ ہے، تو اسے یاد کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنا وقت پلان آؤٹ کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم وی ڈونٹ پلان تو ہم کیا کریں گے پھر، وی پلان ٹو فیل. اف وی ڈو ناٹ پلان وی پلان ٹو فیل. تو ہمیں فیل نہیں ہونا، ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی رہنمائی ہے اور اس پر عمل کر کے آخرت میں کامیابی ہے انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی. سبحان اللہ. تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے میری بہنوں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، پلان کرنا ہے، اپنے وقت کو مخصوص کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے میری بہنوں، تو ہم چلتے ہیں آیت نمبر 19 to 22 کی ورڈ ٹو ورڈ کی طرف اور انالیسس وغیرہ. ٹھیک ہے، آئیے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں. او یا قصیبن، جیسے بارش، من سے، السماء آسمان، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی کی چمک. یجعلون وہ ٹھوس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کان، من الصواعق سبب کڑک کے، حذر ڈر، الموت موت، واللہ اور اللہ، محیط گھیرے ہوئے، بالکافرین کافروں کو. جی ورڈ انالیسس. او یا آیت نمبر 19، آپ سب میرے ساتھ. جی قصیبن، دیکھیں اس میں جو کاف پر زبر ہے کہ ک حرف ہے نا، حرف تشبیہ ہے، مانند، مثال کی اور کی طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو سیب یعنی بارش، اور جب کہیں گے قصیب تو کیا ہوگا، بارش کی طرح. سیب ایسی بارش کو کہتے ہیں جو زوردار ہو، جس میں بادل بھی خوب گرج رہے ہوں، بجلی بھی چمک رہی ہو، پھر بارش بھی خوب اتر رہی ہو. ٹھیک ہے. من السمائی آسمان سے، آسمان کا روٹ سین میم واو ہے. سمو کہتے ہیں بلندی کو، بلند ہونا، اوپر اٹھنا. ٹھیک ہے. فیہ اس میں، ظلمات پھر دوبارہ آ گیا ہے. ظلمت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ظلم، ٹھیک ہے، یہ ظلم سے، زو لام میم. ورعد اور کڑک ہے، گرجنے والی بجلی. کڑک کے لیے وہ برق، اور بجلی اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، برق کا معنی ہے بجلی. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. یجعلون، یجعلون جیم عین لام، جعل یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں. اس کا مطلب بنانا بھی کیا جاتا ہے، ڈالنا بھی کیا جاتا ہے. لفظی معنی کیا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں لانے کو بھی جعل کہتے ہیں. کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو یجعلون استعمال ہوا ہے، اس کا کیا ہے، ٹھوس لینے میں استعمال ہوا ہے اس کا معنی. تو یہاں ٹھوس لینا، ڈالنا کان میں. جو آگے ہم ورڈ پڑھ رہے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابعہم ہے شاید، اصابعہم اپنی انگلیاں. اصابع جو ہے نا وہ اصبع کی جمع ہے. اصبع انگلی کو کہتے ہیں، فنگر کو. ٹھیک ہے. تو فی آذانہم، آذان اذن کی جمع، اذن کان کو کہتے ہیں. من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے. ہوش و حواس گم کر دینے والی بجلی. کیسی بجلی، شدید بجلی کی کڑک جو گرے بھی، جب کڑکنے کے بعد گرتی ہے تو اس کو صاعقہ بولتے ہیں، اور گر کر کیا کرتی ہے، بھسم کر دے، جلا دے. ٹھیک ہے. تو حذر کہتے ہیں ڈر کو، اندیشے کو. اس کا معنی بچنا ہے، محتاط ہونا. الموت، موت اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور سب کو معلوم ہے یہ ورڈ. واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، گھیرے ہوئے. اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہائے واو پو. بالکافرین کافروں کو، کافر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. کافرین کیا ہے، کافر کی جمع ہے. تو رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. یا جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے.
اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 20 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچکلی، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء و چمکی، لہم ان پر، مشو چل پڑے، فیہی اس میں، واذا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی سنوائی، ان کی سماعت، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر علی پر، کل شیء ہر چیز، قدیر قادر۔ جی یکادو کا روٹ کیا ہے؟ کاف واو دال، کیدا یکادو قریب ہونا، ممکن ہونا کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ البرق بجلی پہلے بھی پڑھے ہیں، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، خطف یہ اس کا روٹ پڑھے، خطف یخطف کسی چیز کو تیزی سے اچک لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات پرندہ آ کر کوئی چیز اچک لے جاتا ہے، چھین لیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو ابصارہم بصر سے ہے، اس کی ان کی نگاہیں، بصر کی جمع ہے۔ کلما جب بھی، اضاء ضوء سے روشنی سے، جب کبھی اس نے روشن کیا، لہم ان کے لیے، مشو مشو یعنی وہ چل پڑے، یہ میم شین یا اس کا روٹ ہے، چل پڑے، فیہی اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہوا، اظلم ظلماتن دونوں کا روٹ ورڈ ظلام میم اندھیرے کے معنی میں، علیہم ان پر، دیکھیں علیہم موسٹلی اس کا میننگ ان پر ہی ہے، ٹھیک ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیں اس کو اور اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آئے آپ کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ کو اتنا حصہ تو پتہ ہی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں بہت کانفیڈنس دیتی ہے، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے، جب آیت ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے اور اس کے کوئی ورڈز اگر ہم کو جانے پہچانے ہو تو ہمیں کافی کانفیڈنس ملتا ہے لرن کرنے میں، ٹھیک ہے۔ قاموا وہ کھڑے ہوئے، اب یہ قاموا بھی آ چکا ہے پہلے لیکن ٹھیک ہے، تو قیام سے ہے، قاف واو میم روٹ ہے۔ ولو اور اگر، یہ بھی اس کا ہمیشہ کانسٹنٹلی سیم ہی معنی رہے گا، ولو کا اور اگر، شاء کا لفظ جو ہے وہ شے سے نکلا ہے، شے کسے کہتے ہیں؟ چیز کو، تو شاء کا لفظی معنی ہوتا ہے چاہنا، کسی چیز کو چاہنا، تو ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، اس کا بھی میننگ کانسٹنٹ ہی رہے گا، شاء کا جو معنی ہے وہ چاہنا کے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کہیں پر بھی یہ کافی ریپیٹ ہونے والا جو ہے یہ ورڈ کمبینیشن ہے، ولو شاء اللہ بار بار ریپیٹ ہوگا اور اس کا یہی میننگ ہوگا کہ اور اگر چاہے اللہ، ٹھیک ہے، اللہ چاہتا، لذہب چھین لیتا، ذہب پیچھے بھی لفظ آیا ہے اور یہ چھیننے کے ہی معنی میں پہلے بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لذہب بسمعہم چھین لیتا ان کی سماعت کو، یہاں پہ سنوائی لکھا ہوا ہے، سماعت سنوائی دونوں سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قاف دال را روٹ ہے، قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، اندازہ کرنا، قدیر کا معنی جو ہوتا ہے بہترین پلاننگ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ جی ریڈنگ ٹرانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی، سماعت اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 21 کا ورڈ ٹو ورڈ، یا ایہا اے، الناس لوگوں، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور وہ لوگ جو، من سے، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ جی ورڈ انالیسس، یہاں پر یا ایہا، یا جو ہے وہ حرف ندا
ہے اس کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اب ایہا جو آیا ہے وہ یا کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر یوں کہا جاتا کہ یا الناس تو اس کلام میں وزن نہیں تھا، مگر جب کہا گیا یا ایہا الناس تو بات پر پرزور لگتی ہے، بات میں وزن پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہمارا رب کہتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگوں، دیکھیے الناس جو ہے نا پہلے بھی گزر چکا ہے. اعبدو، تم عبادت کرو، عین با دال سے، الذی، جس نے، دیکھیں الذی کتنا ریپیٹ ہو رہا ہے نا. خلقکم، تمہیں پیدا کیا یا پیدا کیا تم کو. خلق پیدا کرنا، تخلیق کرنا. اردو میں آپ نے خالق کا لفظ سنا ہے، مخلوق کا بھی لفظ سنا ہوگا، رائٹ. تو یہ سب جو ہے پیدا کرنے کے اس میں ہی، یہاں پہ آپ ابھی خالق کو ہی فوکس کریں. تو کسی بھی چیز کو جو ہے خالق، یہ یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے خلقہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. من سے، قبلکم، تم سے پہلے، یہ دونوں بھی ریپیٹ ہو چکے ہیں. لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ. تتقون تقوی کے معنی میں. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. آیت نمبر 22. الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان، بناءً، چھت، وہ، اور، انزلہ، اتارا، من، سے، السماء، آسمان، ماءً، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بھی، اس کے ذریعے، من، سے، الثمرات، پھل، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، سونا، تجعلوا، ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو. آیت نمبر 22 کی ورڈ انالیسس. الذی، جس نے، ریپیٹ ہوا ہے، دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. جعلا، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے، بنایا. لکم، تمہارے لیے. اب یہاں لکم کا ہمیشہ معنی تمہارے لیے ہی رہے گا، اس لیے نوٹ ڈاؤن کر لیں. الارض، زمین ریپیٹ ہے. فراشن، فرش، دیکھیں یہاں پہ جو فرش ہے اس کا روٹ ہے، فراشن کا روٹ کیا ہے؟ فراشین. فرش کا مطلب ہوتا ہے بچھانا، ہموار کرنا. اپنے اصل کے معنی کے اعتبار سے کپڑا بچھانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کپڑا یا چادر بچھاتے ہیں نا زمین میں، بچھونے کے معنوں میں، تو زمین کو اللہ نے فراش کہا ہے کہ بچھونے کے طور پر، ہاں، کہ تمہارے لیے بچھا دی گئی، جیسے کارپیٹ بچھایا جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے بچھا دی گئی. والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت. تو پہلے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ عرض کر رہے ہیں کہ زمین کو فرش بنایا، فراشن بنایا، اور آسمان کو بنایا بناءً، چھت. اب بنا کا جو روٹ ہے وہ با نا نون یا ہے. بنا کہتے ہیں کسی کنسٹرکٹڈ بلڈنگ کو جو آلریڈی بنی ہے، تعمیر شدہ عمارت. تو بنی ہوئی عمارت. تو دیکھیے جب ہم ورڈ بنی یوز کریں اردو میں نا، تو اس میں بھی اس کا روٹ تو یہی بنے گا نا، با نون یا. ہاں، تو جو یہ اردو میں استعمال ہو رہا ہے تو بیسیکلی عربک سے ہی آیا ہے. بنی جو ورڈ استعمال ہوتا ہے نا اردو میں، بیسیکلی عربی سے آیا ہے. اور عمارت کے ہر حصے کو بھی بنا کہہ سکتے ہیں، جیسے پلرز ہیں، چھت ہیں، دیواریں ہیں، ان سب کو انڈیویجول بھی جب کہا جائے گا نا تو بنا ہی استعمال ہوگا ان کے لیے ورڈ. لیکن دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے کیا کر رہے ہیں، پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ الارض فراشا، یعنی زمین کو فرش کہہ رہے ہیں. تو اب اس کے اپوزٹ میں جب آسمان کو والسماء بنا کہا جا رہا ہے تو پھر آسمان کا جو بنا جو ہے نا وہ چھت کے لیے ہی استعمال ہوگا، وہ پلر کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے نہیں استعمال ہوگا. سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ جب یہاں پہ اپوزٹ کے طور پہ استعمال ہو نا، زمین اور آسمان اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے، تو زمین کے لیے جب فراش استعمال ہوا اور تو آسمان کے لیے جبھی بھی بنا یوز ہوگا تو وہ کس لیے ہوگا؟ چھت کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اور وہ انزلہ، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی. یہ سب ریپیٹڈ ورڈز ہیں. فاخرج، پھر نکالا. اخرج کا روٹ کیا ہے؟ خراجیم. خرج اردو میں اس کا استعمال ہوتا ہے مثلا خارج ہونا. اور یہاں جو بھی کا جو استعمال ہوا ہے نا، پریپوزیشن جو ہی کی ضمیر ہے، پریپوزیشن نہیں سوری ضمیر استعمال ہوئی ہے، تو یہ جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف، اس کے ذریعے میں جو اس کا جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے، تو یہ اس کا پانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. بھی کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ ماءً کی طرف. ٹھیک ہے. تو ہی سے کیا مراد ہے؟ پانی. من الثمرات، پھلوں میں سے. ثمرات جمع ہے ثمر کی،
روٹ ہے ثا میم را. ثمر اردو میں استعمال ہوتا ہے نا, یہ استعمال کرتے ہیں نا ہم ورڈ. ثمر درخت کے ان اجزاء کو کہتے ہیں جن کو کھایا جا سکے. پتے کھاتے ہیں ہم, کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کڑی پتہ کھاتے ہیں نا. اچھا, اسے یوز نہیں کرتے ایز سچ, ہم ایٹ نہیں کرتے, بٹ اس کو کوکنگ میں یوز ہوتا ہے, ایکچوئل کوکنگ میں. اور پان کے پتے یہ تو کھاتے ہیں, املی کے پتے, دھنی کے پتے, سلاد کے پتے کھاتے ہیں. ٹہنی بھی کھائی جاتی ہے. تو کسی بھی درخت کے وہ اجزاء, وہ حصے جو ہم یوز کرتے ہیں کھانے کے لیے, وہ سب ثمرات میں انکلوڈ ہوتے ہیں. اور دیکھیں ہر پودے کا ہم پتے اور وہ سب نہیں کھاتے, ہر درخت اور پودے کا اپنا حساب الگ ہے نا. جیسے آپ تیز پتہ, آپ کو پتہ ہے بے لیف, تو اس کا جو درخت ہوتا ہے نا, اس کا جو پتا بھی یوز ہوتا ہے کوکنگ کے لیے, اور جو اس کا ٹری کا جو بارک جس کو چھال کہتے ہیں نا, درخت کا جو چھال, یہ دونوں بھی جو ہے وہ کوکنگ میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ بھی ثمرات میں ہی آ گئے دونوں بھی. تو ہر پودے اور ہر درخت کا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ معاملہ ہوتا ہے. تو ابھی جو فروٹ والا جو درخت ہے جیسے ایپل وغیرہ, تو اس میں ایپل ثمرات ہے. لیکن ہم صرف ثمرات کو پھلوں سے ہی یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ پھل کے لیے ایک الگ ورڈ بھی عربی میں آتا ہے, اور وہ ہے فاکہہ. ٹھیک ہے, تو من الثمرات یعنی پھل میں سے. رزقا لکم, رزق تمہارے لیے. فلا, سونا یا پسنا. دیکھیے جو ف جو یوز ہوا ہے نا یہاں پہ, ف کے اوپر زبر ہے, ف, وہ پس کے پس, پھر, سو, ان سب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فلا تجعلوا, سو نہ ٹھہراؤ, نہ بناؤ. دیکھیے اس کا روٹ بھی جو ہے نا تجعلوا کا جیم عین لامی ہے, جعل, اللہ, اللہ کے لیے, اندادن کوئی شریک, وانتم, اور تم. اب یہاں پہ جو وانتم ہے نا, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تم. دیکھیں اب یہ کتنا آسان ہے, اگر ہم ٹرانسلیشن لرن کریں اس کا انتم کا, تو لکھنے میں بھی سیم ہے اور پڑھنے میں بھی دونوں کے عربی اور اردو میں سیم ہی ہے. انتم کا کیا معنی ہے؟ تم. اچھا, یہ جو انتم ہے نا, یہ انتا کی جمع ہے. جب ایک کوئی بندہ ہو سامنے, کسی سے ہم مخاطب ہوں, اینڈ ہم یو کے لیے جب کوئی ون پرسن ہو تو انتا یوز کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے انگلش میں بھی. اور جب ہم بہت سارے ہوں تو انتم یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو انتم آگے کا ورڈ کیا یوز ہو رہا ہے؟ تعلمون. یہ بھی پلورل ہے, تعلمون بھی پلورل ہے. اس کے لیے اس کے ساتھ والا جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ بھی پلورل ہے, لیکن ہم لکھنے میں انتم کا ترجمہ تم ہی کرتے ہیں, یہ نہیں لکھتے تم سب. ٹھیک ہے, ہم تم ہی لکھتے ہیں صرف. تو تعلمون جو ہے تم جانتے ہو یا جانتے ہو. عین لام میم اس کا روٹ ہے, اس سے علم بنتا ہے, علم کا جو لفظ ہے, تو یہ بھی ہمیں علم کا لفظ بھی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو. آئیے دیکھتے ہیں اس کا رننگ ٹرانسلیشن. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت, اور آسمان سے پانی اتارا, پھر اس کے ذریعے پھل نکالے, تمہارے لیے رزق, سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو. جی انڈیویجول میننگز دیکھتے ہیں. صیبن بارش, رعدن کڑک گرج, برقن بجلی, یجعلون وہ ٹھوستے ہیں, وہ بناتے ہیں, اصابع انگلیاں, آذان کان, الصواعق کڑک, حذر الموت موت کا اندیشہ, موت کا ڈر, محیط گھیرے ہوئے, گھیرنے والا ہے, یکادو قریب ہے, یختفو اچک لے گی, اضاء روشنی ہوئی, روشن ہوا, مشو وہ چل پڑے, اظلم اندھیرا ہوا, قامو کھڑے رہ گئے, ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا. یہ کانسٹنٹ اس کا میننگ یہی ہے, اور اگر اللہ چاہتا. ٹھیک ہے, تو اس کو ایک دم رٹ لے. قدیرن قدرت رکھنے والا, اعبدو تم بندگی کرو, خلق اس نے پیدا کیا, یہ بھی کانسٹنٹ ہے, کبھی اس میں چینج نہیں ہوگا. جعل اس نے بنایا, فراشن فرش, بناؤن چھت, تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ گے, ماء پانی. دیکھیں ماں کا تو ہمیشہ پانی رہے گا نا. اخرجا اس نے نکالے, الثمرات پھل, رزقن غذا کھانے کے لیے, لا تجعلوا تم نہ بناؤ, اندادن شریک. بڑھتے ہیں کوشچن آنسرز کی طرف. آیت نمبر 19 سے 22 کے کوشچن آنسرز دیکھتے ہیں. سب میرے ساتھ ہیں, فوکس کریں انشاءاللہ. جی سوال نمبر 20 منافقین کی مثال میں بارش سے کیا مراد ہے؟ جواب, بارش سے مراد دین اسلام ہے جو رحمت بن کر آتا ہے.
سوال نمبر 21، بجلی کی کڑک، چمک اور اندھیرے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس سے مراد اسلام کی راہ میں مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ سوال نمبر 22، ہدایت اور گمراہی میں کیا فرق ہے؟ ہدایت اسلام کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو پا جانا ہے اور گمراہی غلط راستے پر چلنا ہے جس پر چلنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ سوال نمبر 23، منافقین نے کس چیز کا سودا کیا؟ جواب، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ سوال نمبر 24، منافقین کے لیے روشنی کب ہوتی ہے اور اندھیرا کب چھا جاتا ہے؟ جواب، جب حالات ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو اسے وہ روشنی سمجھتے، اور جب حالات ناموافق ہوتے تو ان پر اندھیرا چھا جاتا۔ سوال نمبر 25، اللہ تعالیٰ نے پہلے طرح کے منافقین کی طرح ان کا نور، بصارت اور سماعت کیوں نہیں چھین لیا؟ جواب، کیونکہ انسان جس حد تک سننا اور دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی سماعت اور بصارت اس کے پاس رہنے دیتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ سوال نمبر 26، ہمیں اللہ کے ساتھ کیوں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ جواب، اللہ ہمارا صرف خالق اور مالک ہی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے، اس لیے بندگی کے لائق صرف اس کی واحد ذات ہے۔ جی سبحان اللہ، الحمدللہ آج کا سیشن مکمل ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء